وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے دین کا فہم بہت ضروری ہے۔ قرآن آیات جس موقع کے اوپر جو سبق دینے کے لیے، جو تعلیم دینے کے لیے اتری ہوں، یا جس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے جو بات کہی ہو، اس کا وہی معنی اور مفہوم سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، یہاں جو زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے بہت ہی زیادہ وہ اللہ کی رحمت اور شفقت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق زمین دنیا میں کی طرف نزول فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق۔ بہت ہی خصوصی توجہ ہوتی ہے انسانوں کے لیے، اور ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مالک کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تو اس انداز سے آپ غور کیجئے، بڑے سے بڑا بھی گناہ گار ہوگا تو مالک اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مالک کہہ رہا ہو کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، اور معافی مانگنے والا کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ظاہر بات ہے گناہ ہی کی معافی مانگے گا، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت بڑے گناہوں میں سے یہ ایک گناہ ہے کہ کوئی میدان جنگ سے بھاگے۔ یہ بہت بڑے اس پر بھی زور ہے۔ جہاں اللہ کی مغفرت کے اوپر وہ توجہ کرائی گئی ہے، وہاں اس پر بھی یہ زور ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، برل گناہ ہی ہے، بہت بڑا ہے۔ اور مالک کا تحمل دیکھیں کہ مالک اس گناہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اصل میں اس سے بھی بڑا گناہ شرک ہے۔ مالک جب شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ گناہ تو پھر بھی گناہ ہے، اور مالک کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آئندہ دوبارہ کبھی وہ غلطی دہرانے کا نہ ارادہ ہو، اور پھر اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع کریں۔ تو بتائیے اگر مالک ہی نہیں معاف کرے گا تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ بلکہ دوسری حدیثوں میں تو اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا انداز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ توبہ استغفار مالک کو اس قدر پسند ہے کہ جب کوئی سچے دل سے نہیں توبہ کرتا ہے تو اس کی مثال دی نبی علیہ السلام نے، عقل کو حیران کر دینے والی مثال ہے کہ جس طرح ایک مسافر ہو، اونٹ کے اوپر یا اونٹنی کے اوپر اس کا سامان ہے، بہت بڑے صحرا سے اس نے گزرنا ہے، اور اس کی ذرا سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے کہیں رکتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے، سارا سامان گیا، سواری گئی۔ بتائیے اب موت یقینی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، تو ظاہری بات اب سفر جاری رکھنا ایک نادانی ہوگی۔ تو وہ ذرا پھر لیٹ گیا کہ اب کیا کروں، تو مرنا ہی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتا ہے اچانک کہ اس کی اونٹنی اپنے سامان کے ساتھ اس کے بالکل پاس کھڑی ہے، فوراً اس کی مہر پکڑتا ہے اور خوشی سے بے قابو ہو کر کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اندازہ لگائیے اتنی خوشی کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ مثال دی ہے، فرمایا اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے، کوئی رجوع کرنے والا ہی تو ہو۔ بلکہ اس سے بھی بڑی ایک بات ہے، وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، مٹا دے، اور ایسی مخلوق پیدا کرے جس سے گناہ سرزد ہوں، اور پھر وہ توبہ استغفار کریں، اور پھر ان کو مالک معاف کرے۔ اللہ کی الغفور والی اور الغفار والی، غفور الرحیم والی جو صفت ہے، وہ تو عمل میں اسی وقت آئے گی جب گناہ گار اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کریں اور پھر توبہ کریں۔ ایسی بات ہرگز نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے اللہ کے بارے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ایسی ہے، اس کے اندر بھول ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، یہ بھول جانے والا ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام ایک صرف حکم دیا گیا تھا کہ باقی جو مرضی کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، تو پھر بھول ہو گئی۔ کوئی دانستہ انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، بس بھول ہو گئی ایک دم، اور جیسا احساس دلایا گیا تو فوراً اپنے مالک اور خالق کی طرف ربنا ظلمنا انفسنا، مالک یہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یعنی اللہ کی نافرمانی انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ مالک کی نافرمانی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا۔ لیکن جب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو مالک پہلے سے زیادہ معزز کرتا ہے۔ تو اس انداز سے یہ بات
بیان کی جا رہی ہے۔ آج سب سے بڑا فقدان اسی چیز کا ہے کہ لوگ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا انہوں نے، ضد اور ہردرمی کے اوپر اترا ہے اور ابلیس والا طرز عمل اختیار کیا ہے۔ حالانکہ ہمیں آدمی ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام والا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بحیثیت قوم بھی ہمیں شرک سے توبہ کرنی چاہیے، ہماری پوری قوم کو، کیونکہ شرک کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب آتے ہیں نافرمانیوں کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے، اور وہ ٹلتے ہیں توبہ استغفار کی وجہ سے۔ اور یہ امن چاہتے ہیں، سارے کہتے ہیں امن و امان ہو جائے، اور وہ چیز ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امن کا وعدہ کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ امن ان کے لیے، ہدایت یافتہ وہ ہیں جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، خرچ کر علیحدہ کر دے شرک کو، ان کے لیے ہے۔ تو اللہ کا کتنا وعدہ ہے۔ اب دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ دوستی کرنے سے ہمیں امن ملے گا، فلاں ہماری حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، فلاں ہمیں یہ کہہ رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو گارنٹی دی اس کی طرف نہ کسی کا دھیان جا رہا ہے، نہ کسی کو یقین آ رہا ہے، اور نہ کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو سب سے پہلی بات توبہ کی یہی ہے کہ یہ شرک سے قوم توبہ استغفار کرے، یا اللہ انہیں بڑوں کی وجہ سے یا مولوی اور پیروں کی وجہ سے مردہ ہڈیوں کو خاک جو ہو چکے ہیں ان کی ہم داتا دستگیر مشکل کشا جتروا مانتے رہیں، یا اللہ ان کے واسطے وسیلے دیتے رہیں، ان کو رکوع اور سجدے ثابت کرتے رہیں۔ کتنی بڑی بھول ہوئی ہے، مالک ہمیں معاف کر دے۔ تو بتائیے، مالک تو یہ گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس انداز سے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، مسلسل کرتے رہنے چاہیے۔ ہمیں گناہوں کا احساس بھی ہے، کمزوریاں ہیں، اور مالک بہت تحمل والا ہے، بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مالک ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، مالک بڑے بڑے گناہوں سے بھی معافی اور درگزر کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور اس آخری امت کے لیے تو ایک بہت بڑا پیکج ہے، یقین کیجئے کہ اگر یہ شرک نہیں کرے گی تو اس کے بڑے بڑے گناہ بھی، جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، وہ بھی معاف کر دے گا مالک۔ اس آخری امت کے لیے یہ پیکج ہے جسے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔